رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والعاصين والظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب طبيبنا ونفوسنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، عزیزان اسلام و ایمان، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، مسلسل 5 روز سے ہم اور آپ جس آیت کے ذیل میں فرمودات اہل بیت اطہار علیہ السلام سن رہے ہیں، اور خود قرآن مجید سے اس آیت کے بارے میں ہمیں جتنی معلومات ہو رہی ہیں، اس سے یہ بحث یہاں تک پہنچتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، اور پھر ایمان میں کیا کیا چیزیں شرط ہوا کرتی ہیں۔ بحث یہاں تک پہنچی تھی کل کہ ایمان کے بعد ایک بہت بڑی منزل آتی ہے، وہ تقوی کی منزل آتی ہے، اور تقوی میں بھی ایسا تقوی ہونا چاہیے کہ جو کما حقہ تقوی کہا جائے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جو حق ہے اس کا اختیار کرنے کا ویسا ہی تقوی ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے اس سورہ آل عمران میں اور اس آیت نمبر 85 میں یہ واضح ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دیکھو اگر تم مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب لے کے آ رہے ہو تو کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اسے قبول نہیں کرنے والے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تم ایسا دین اسلام مبین کو چھوڑ کر کوئی دین لے کے آ گئے، کوئی مذہب لے کے آ گئے، تو تم آخرت میں گھاٹے میں رہو گے، خسارے میں رہو گے۔ پروردگار نے واضح الفاظ میں یہ چیلنج بھی ہے اور حکم بھی ہے
کہ اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے، اگر تمہیں اللہ کی راہ میں اس کے فرمودات پر عمل کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ تم دین اسلام مبین کے اوپر عمل پیرا ہو، اور عمل پیرا ہونے کے لیے ان تمام فرمودات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا جسے خود پروردگار نے اپنے یہاں سے انتخاب کیا ہے اور اپنے یہاں سے منتخب کیا ہے۔ پروردگار کے انہی نمائندوں میں سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور کہنے لگتا ہے، عرض کرنے لگتا ہے کہ ابن رسول اللہ، میں ہر سال آپ کے یہاں آنے کی کوشش کرتا ہوں اور ہر سال حاضر ہوتا ہوں، لیکن میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ میں آپ کے یہاں زیارت کے لیے آؤں اور آپ سے ملاقات کروں، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار کے اس نمائندے نے اس بندے کے سوال میں جواب میں فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے یہاں ملاقات کے لیے آؤ اور ہم سے شوق رکھتے ہو ملاقات کا، تو کیا کرنا ہوگا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی الہی اختیار کرو، گویا کہ تم ہم اہل بیت کی زیارت کر رہے ہو اور ہم سے متمسک ہو۔ کیوں؟ فإن اللہ قد ضمن لمن اتقى، اس لیے کہ اب ریزن ارشاد فرما رہے ہیں امام، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ تقوی کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو گویا پروردگار انہی لوگوں کی ضمانت لیتا ہے، انہی لوگوں کے لیے ضمانت ہوا کرتا ہے، اور پروردگار انہی کے لیے امن و امان مہیا کرتا ہے جو انسان بھی تقوی اختیار کرتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر قرآن مجید ہمیں یہ آواز دیتا ہے کہ دیکھو تقوی کے معنی کیا ہوتا ہے۔ اگر تقوی کو سمجھنا ہے تو اس چیز سے سمجھو کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے؟ عبادت پروردگار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو عبادت پروردگار صرف مسجد کی محراب تک محدود نہیں ہوا کرتی ہے، عبادت پروردگار ہر وقت ہوا کرتی ہے۔ چاہے تم بازار میں ہو، اگر تم اللہ کے سچے بندے ہو تو وہاں بھی تمہاری عبادت ہر لحظہ ہو جائے گا، اور چاہے تم مسجد سے باہر ہو اور کہیں بھی ہو تب بھی تمہارا ہر لحظہ، ہر لمحہ عبادت پروردگار شمار ہوگا۔ لیکن کیسے؟ کہا وہ تب ہوگا کہ جب تم اس منزل پر ہو اور اللہ تمہیں کہے کہ نہیں، یہی میرا سچا بندہ ہے، یہی میرا سچا پیروکار ہے، میرا ماننے والا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ دیکھو ایک دوسرے کی مدد ضرور کیا کرو، لیکن مدد ہر چیز میں نہیں ہوا کرتی ہے، دو چیزوں میں خاص کر مدد کر دیا کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک اچھائی میں اس کی مدد کیا کرو ایک دوسرے کی، اور تقوی میں مدد کیا کرو۔ توجہ رکھیے گا، ایک اچھائی کے کاموں میں اور پھر دوسرا تقوی میں مدد کیجیے ایک دوسرے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں انسان اچھے کام بجا لاتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے اس کے کام اچھے ہوں، لیکن اس کا تقوی پورا مکمل نہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے میں عمل قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تقوی نہیں ہے، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ عمل تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ یہ عمل بہت اچھا کرتے ہیں، اعمال بہت اچھے انجام دیتے ہیں، لیکن جس چیز کے اوپر عمل انجام دینا چاہیے تھا اس کے اوپر ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اب چاہے یہ لاکھ عمل کرے، اس کا ایمان، اس کا یہ عمل قبول کرنے والے پروردگار نہیں ہے۔ اب جب قبول کرنے والا نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم اچھائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس وجہ سے کیا ہوگا کہ پروردگار جب تقوی کے ساتھ کسی عمل کو پائے گا تو اسے قبول کرے گا اور تمہیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دیکھو گناہ اور عداوت پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ توجہ رکھیے گا، آج پوری کائنات ایک طرف ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایک طرف،
اور تقوی دار ایک طرف۔ کہا تقوی انہی لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے جنہوں نے قاعدے سے، جنہوں نے باضابطہ طور پر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کو درک کر لیا ہو، اور ان کے پاس وہ علم لدنی کہ جنہیں پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور ان کے در سے وہ متمسک ہوتے ہیں، تو پروردگار انہیں سرفرازی سے نوازتا ہے اور انہیں عزت کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، انہیں عزت کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کے کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں اور تقوی میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کہا یہ کیسے ممکن ہوا؟ ہمیں ابھی سمجھ میں نہ آیا، لیکن جن حضرات نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ان فرمودات کو سمجھ لیا تھا یا اللہ کے ان آیات کو سمجھ لیا تھا، تو انہوں نے جیسے ہی کسی ملک میں ظلم ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ خاموش نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو جگہوں پر مدد کی بات ہوئی ہے، دو جگہوں پر ایک دوسرے کی مدد کے لیے کہا گیا ہے۔ کہا وہ کون سی جگہیں ہیں؟ کہا ایک اچھے کاموں میں اور ایک تقوی میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دیکھو گناہ میں اور عداوت میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ ارے یہ اور لوگ ہوا کرتے ہیں جو بغض اہل بیت میں دشمن کا ساتھ دیتے ہیں، یہ اور لوگ ہوا کرتے ہیں جو بغض اہل بیت میں دشمن کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ تقوی انہی لوگوں کا حوصلہ ہوتا ہے یا تقوی انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ جن حضرات کے پاس اہل بیت جیسے ذوات ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اہل بیت، جن کے پاس اہل بیت نہیں ہوا کرتے ہیں، وہ تو نہ تقوی کے اوپر ہو سکتے ہیں نہ ایمان کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان یہ نہیں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ ارے یہ نام نہاد مسلمان ایمان اسے نہیں کہتے ہیں کہ وہ کعبے کے سامنے رہ رہے ہوں، ایمان اسے نہیں کہتے ہیں کہ وہ نبی کے دیار میں رہ رہے ہوں۔ ولکن البر من آمن باللہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ۔ ایمان تو اسے کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذوات مقدسہ سامنے بھی نہ ہو تب بھی اپنی جان ان کے اوپر قربان کر دیں، تب بھی ان کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دے۔ کہا شاید ہمیں یہ سمجھ میں نہ آتا، اگر اس چیز کو سمجھنا ہو تو اسی دوران کے حالات کو دیکھو اور تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جن حضرات کے پاس اللہ کا اتنا بڑا گھر ہوا کرتا تھا وہ آج ظالم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جو نبی کے دیار میں رہ رہے تھے، جو نبی کے دیار میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا وہی لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، لیکن پروردگار کی نگاہ میں ایسے لوگ مومن نہیں ہوا کرتے ہیں۔ پروردگار کی نگاہ میں مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو اچھے کے کاموں میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ ارے فلسطین میں صرف ہمارے بھائی نہیں ہیں بلکہ فلسطین میں ایک بھی شیعہ نہیں رہتا ہے، لیکن سب سے مدد کرنے والے اگر ان لوگوں کے ہے تو صرف شیعہ حضرات ہے۔ اور کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی جو پروردگار نے حکم صادر کیا تھا، ارے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا حسبنا کتاب اللہ کہ ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے، ارے وہ لوگ تب بھی ذلیل تھے، آج بھی ذلیل ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کتاب کے ساتھ اس کتاب کے پڑھانے والے کو بھی مانا ہو تو وہ لوگ اس دنیا میں بھی، اس دور میں بھی عزت پا رہے تھے اور آج کے دور میں بھی عزت پا رہے ہیں۔ کہا ہم نے جب اس آیت کو پڑھا تو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے تو شاید وہ اس آیت کے ترجمے کو سمجھ نہ سکے، لیکن جن حضرات نے اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھانے والے کو بھی مان لیا تھا، اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھانے والے کو بھی سمجھ لیا تھا تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، دیکھو پروردگار نے جہاں مدد کے لیے کہا ہے وہاں مدد کرو، اور جہاں پروردگار نے مدد کے لیے کہا ہے وہاں مدد کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ اس پروردگار کے جس نے تمہیں ہر چیز سے نوازا ہے، تو اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوا کرتا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب تک تم اس دنیا میں
زندگی گزار رہے ہو، جب تک تم اس زندگی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، جب تک تم اس دنیا میں اپنے آپ کو سنوار رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس دعوے کے نیچے رہ کر رہو کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے۔ ارے اگر اللہ نے کتاب کو نازل کیا ہے تو کتاب کے ساتھ اس کے پڑھانے والے کو بھی نازل کیا ہے۔ جہاں تم کتاب سے متمسک ہو وہاں تمہیں اس کے پڑھانے والے سے بھی متمسک ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لن تضلوا بعدی، جو بھی اس قرآن اور اس کے پڑھانے والے کے ساتھ متمسک ہوتا ہے وہ اس دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور پھر آگے بڑھ کر پروردگار نے کہا کہ دو چیزوں پر شکر کرنا چاہیے۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں وہاں فرمایا، کہا کہ وشکر لی ولوالدیک، ایک میرا شکریہ کرو، ایک والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یہ دو چیزوں پر جو پروردگار نے شکر گزاری کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں مسبب الاسباب ہوں، میں وہ ہوں کہ جو چیزوں کو خلق فرماتا ہے، میں وہ ہوں جو چیزوں کو اس دنیا میں بھیج دیتا ہے، لیکن ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جو ذریعہ ہے تمہارے اس دنیا میں آنے کے لیے۔ توجہ، جو ذریعہ ہے تمہارے اس دنیا میں آنے کے لیے، جب میں مسبب الاسباب ہوں کہ میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم میرا شکریہ کرو کیونکہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے۔ لیکن میں نے اگر تمہیں خلق کیا ہے تو دو چیزوں سے مل کر میں نے خلق کیا ہے اور کسی کے ذریعے سے میں نے خلق کیا ہے۔ اب میری عبادت کر کے تم میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کی خدمت کر کے ان کا شکریہ ادا کرو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور پھر پروردگار نے اس تقوی کے بارے میں بڑھ کر آواز دی کہ انما المؤمنون الذین یؤمنون باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ یہ مومنین اور یہ متقین لوگ وہ حضرات ہوتے ہیں جو صرف اللہ پر اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ اس کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی راہ میں وہ خرچ کرتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، اور اس کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پروردگار نے فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنے نفسوں کے ذریعے سے یا اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد کی اس کے بارے میں بحث بعد میں کریں گے، لیکن پروردگار نے جو جملہ لاسٹ میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کی راہ میں اپنے مال کو بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ پروردگارہ ہمیں یہ سمجھ میں نہ آتا، لیکن اگر تم ہمارے درمیان پنجتن پاک علیہ السلام جیسے ذوات نہ بھیجتا، اگر ہمارے درمیان اہل بیت اطہار علیہ السلام جیسی ذوات مقدسہ نہ ہوتی تو شاید ہمیں یہ سمجھ میں نہ آتا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کسے کہتے ہیں۔ ارے یہ تو در فاطمہ ہے، یہ تو در فاطمہ ہے جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کی راہ میں مال کیسے خرچ کیا جاتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یہ تو اللہ کی راہ میں اس کی محبت میں مال خرچ کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کہا جب مال خرچ کیا جاتا ہے، مال میں ایسا خلوص ہونا چاہیے، مال خرچ کرنے میں ایسا اخلاص ہونا چاہیے کہ پروردگار کو بھی پسند آ جائے۔ اور جب یہی اہل بیت اطہار ہمیں سکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیتے ہیں تو پروردگار کو بھی کہنا پڑتا ہے انما یطعمکم اللہ لوجہ اللہ۔ ارے یہ لوگ تو وہ ہیں جو صرف رضائے پروردگار کے لیے مال خرچ کر دیتے ہیں۔ کن لوگوں میں خرچ کر دیتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو یتیم و مسکین و فقیر کے درمیان مال خرچ کر دیتے ہیں۔ ارے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس ایک خطے کو یہاں کھانے کی ضرورت تھی،
جس ایک خطے کو کھانے کی ضرورت تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے اوپر نظر کرنے والا نہیں تھا، لیکن ایک ملک ایسا تھا جس نے ان کی مدد بھی کی، ان تک کھانا بھی پہنچا دیا۔ کہا وہ کون تھا؟ کہا وہ وہی تھا جو در فاطمہ سے متمسک تھا۔ کہا وہ وہی ملک تھا جو در فاطمہ سے متمسک تھا۔ انہوں نے ہمیں اس آیت کی تفسیر میں دکھا دیا کہ اگر اللہ کی راہ میں اپنی جان دینی پڑے تو ہم جان بھی دے دیں گے، مال دینا پڑے تو ہم مال بھی دے دیں گے۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ پروردگار نے اس تقوی کی منزلت رکھی ہے اور اس تقوی کے درجے رکھے ہیں۔ کل جو بات یہاں تک آ گئی تھی کہ پروردگار نے جو مومنوں کی صفات بتائی ہیں، اس ایمان میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات سب سے سر فہرست ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جن کو کافر کافر کہہ رہے تھے، دراصل وہی تو ایمان پہ تھے، دراصل وہی تو اسلام پہ تھے۔ یہ پتہ نہ چلتا ہمیں کہ کیا وہ واقعی ایمان پہ تھے، کیا اسلام پہ تھے، لیکن جب ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی داستان پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب موسیٰ جیسا نبی جب انہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ کافرہ عورتوں سے دودھ پیے۔ کاش متوجہ ہوں آپ حضرات۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ کافرہ عورتوں سے دودھ پیے، تو کیا ہوا؟ فرجعنا الی امک لکی تقر عینها، ہم نے جناب موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف پلٹا دیا۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ ہم نے جناب موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف پلٹا دیا۔ کیوں؟ تاکہ ان کی ماں کو بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے اور وہ جناب موسیٰ بھی حق اور حلال کا دودھ پی سکیں۔ اب توجہ رکھیے گا، ارے جب جناب موسیٰ جیسے نبی کے لیے اللہ یہ گوارا نہ کرے کہ وہ کافروں میں پرورش پائے، کیا سن لیا آپ حضرات نے؟ اور میں کیا کہہ گیا کہ جب موسیٰ جیسے نبی کے لیے پروردگار کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ کافروں میں پرورش پائے تو اپنے حبیب کے لیے یہ کیسے گوارا کرتا وہ کافروں میں پل لیتا۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد وآل محمد۔ بڑھ کر پروردگار نے آواز دی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے حبیب اگر تمہیں کار تبلیغ اب انجام دینا ہے، سب سے پہلے تم اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کار تبلیغ کی دعوت دو۔ توجہ رکھیے گا، کہا جب دعوت ذوالعشیرہ ہوا اور 3 روز تک مسلسل ایک ایسا انسان جو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ساحر کہہ رہا تھا، جادوگر کہہ رہا تھا، اور 3 روز تک مسلسل یہ ڈسٹرب کر رہا تھا کہ اب پیغمبر کوئی بات نہ کرے، پیغمبر کوئی گفتگو نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی تو تمام لوگ ایمان لے آئیں گے۔ توجہ رکھیے گا، کہا یہ مجلس، یہ ماتم اور یہ ہماری سینہ زنی، یہ زنجیر زنی یہ کیوں ہے؟ کہا یہ صرف مجلس حسینی، صرف مجلس حسینی نہیں ہے، بلکہ یہ سیرت پیغمبر ہے کہ جس نے ہمیں دکھایا اور بتایا کہ دیکھو یہ مجلسیں کیوں ہوا کرتی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، کہا کہ جب 3 روز تک مسلسل ایک آدمی ڈسٹرب کر رہا تھا، لیکن یہ ابو طالب علیہ السلام تھے جنہوں نے تیسرے روز ان کو ڈانٹ کر بٹھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ قم یا سیدی، اللہ اکبر، قم یا سیدی۔ توجہ رکھیے گا، جب ہم آیت پڑھتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پروردگار کے حبیب وہ پہنچا دیجئے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، لیکن یہ اللہ نے کہاں سے یہ جملہ لایا تھا؟ توجہ رکھیے گا، یہ اللہ نے یہ جملہ کہاں سے لیا تھا؟ کہا یہ ایمان ابو طالب ہوا کرتا تھا۔ توجہ، یہ ایمان ابو طالب تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی 3 روز تک مسلسل گفتگو نہیں ہونے دے رہا ہے تو تیسرے روز جناب ابو طالب علیہ السلام نے قم یا سیدی کہہ کر پکارا، وَبَلِّغْ رِسَالَاتَ رَبِّكَ، اے میرے حبیب، اے میرے سردار۔ ارے وہ جناب ابو طالب جو خود سردار مکہ ہو، جو خود سردار مکہ، توجہ، جو خود سردار مکہ ہو، وہ جناب محمد عربی کو سردار کہہ کے پکار رہا ہے۔ ارے وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو محمد میرے رشتہ دار ضرور ہے، لیکن میں ان کو رشتہ دار نہیں، منصب
سمجھتا ہوں۔ ارے کیا سن لیا آپ نے؟ محمد میرے خون کے ٹکڑے ضرور ہے لیکن میں انہیں رشتہ دار نہیں بلکہ منصبدار سمجھ رہا ہوں۔ اگر میں سردار مکہ ہوں تو یہ جان لو کہ تم اگر مجھے سردار مکہ جانتے ہو، میرا سردار اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قم یا سیدی وبلغ رسالات ربک، اور یہ کہہ کر کیا کہا کہ بلغ رسالات ربک۔ توجہ رکھیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ ارے یہ ایمان ابو طالب علیہ السلام تھا کہ ان کا ایمان اس درجے پر تھا کہ پروردگار کو یہ جملہ بہت پسند آیا، اور جب اعلان ولایت امیر المؤمنین کرنا تھا، جب اعلان ولایت امیر المؤمنین کرنا تھا تو پروردگار نے وہی جملے قرآن میں بھیجے۔ پروردگار نے وہی جملے قرآن میں ارشاد فرمائے۔ کیا کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ۔ یہ کون سا بلغ تھا؟ کہا یاد کرو دعوت ذوالعشیرہ، وہاں جناب ابو طالب تھے جنہوں نے کہا تھا قم یا سیدی وبلغ رسالات ربک، اور پروردگار کو اتنا پسند آیا یہ جملہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الی ربک۔ اے کاش متوجہ ہوں آپ حضرات۔ کہا کہ اے اللہ کے حبیب اب آئیے اور اس پیغام کو پہنچا دیجئے۔ کون سا پیغام؟ جو اللہ کی طرف سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے۔ ارے وہ کون سا پیغام نازل ہو چکا ہے؟ کہا اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو یاد کرو دعوت ذوالعشیرہ۔ دعوت ذوالعشیرہ میں یہ ہوا تھا کہ جو جسے منصبدار سمجھ رہا تھا اور جو جسے ایمان کے درجے پر پا رہا تھا، وہ صرف اسے رشتہ دار نہیں سمجھ رہا تھا بلکہ منصبدار سمجھ رہا تھا، اور جب منصبدار سمجھ لیا ہے تو پروردگار کو ان کا یہ ایمان اتنا پسند آیا ہے کہ اگر کوئی ولایت و امامت کے قائل اور قابل ہو سکتا ہے تو وہ صرف خون ابو طالب علیہ السلام ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اب تو باران رحمت بھی برسی ہے ہمارے درمیان سے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے زندگی جو ہے موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں زمین کو۔ یہ زمین کو موت کے بعد زندہ کرنا کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ زمین بنجر پڑی رہتی ہے، لیکن ایک مرتبہ جب بارش ہوتی ہے تو اس زمین میں بھی جان آ جاتی ہے، اور الحمدللہ ہم اس باران رحمت سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں اور اس فرش عزا سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، تب بھی ہم زندہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک زندہ اور جاگتی ہوئی صلوات پر محمد و آل محمد۔ پروردگار اب توجہ رکھیے گا، کہا کہ یہ دعوت ذوالعشیرہ صرف اس اعتبار سے نہ دیکھیے کہ پیغمبر نے دعوت کی، اللہ کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے آپ کو، اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو آپ انذار کیجئے، انہیں ڈرائیے، انہیں اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ صرف اس طرز عمل پہ نہ دیکھیے بلکہ اس طرز عمل پہ دیکھیے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام ہوا ہے تو سب سے پہلا فرد اگر کوئی تھا تو وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات تھی۔ توجہ رکھیے گا، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات تھی۔ اب جو دعوت ذوالعشیرہ کو بہت قاعدے سے سمجھتا ہو تو وہ کبھی ایسا جملہ نہیں کہے گا ارے یہ مجلسیں کیسی، متوجہ ہوں، یہ مجلسیں کیسی، یہ تبرک کیسا، یہ برکت کیسی۔ ارے اگر تمہیں اس مجلس کو دیکھنا ہو تو یہ نہ دیکھنا کہ یہ صرف ذکر حسین ہے، یہ تو پیغمبر کا وہ دعوت ذوالعشیرہ ہے جہاں ہم اپنے آپ کو، اپنے قرابت داروں کو یہ سمجھاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف ذکر کر کے اسے بلاتے ہیں۔ کہا وہ کیسے ہوا؟ کہا جب دعوت ذوالعشیرہ ہوا کسی بندے نے اعتراض کیا تو کسی نے بٹھایا، کسی بندے نے اعتراض کیا تو کسی دوسرے نے بٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس کے اوپر آنکھ اٹھانے والے، اس مجلس کے اوپر انگلی اٹھانے والے بھی ہوں گے اور اس مجلس کو برپا کرنے والے بھی ہوں گے۔
اور واضح کہہ دوں کہا دعوت ذوالعشیرہ کو یاد کرو، وہاں کیا ہوا تھا؟ کہا 100 افراد تھے اور ایک بولنے والا تھا۔ اب اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا۔ کہا فرش عزا، مجلس عزا وہی جگہ تو ہے جہاں پر پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہو۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ جہاں پر پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا جا رہے ہو، یہاں پر ایک بولتا ہے 100 سنتے ہیں۔ اور جب اور واضح طور سے سننا ہو، کہا جب بھی ہم تبرک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ خوف نہیں رہتا ہے ارے اگر زیادہ لوگ آ گئے تو کیسے ہو جائے گا، متوجہ ہو جائیے گا، اب جملے ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ کہا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں صرف 13 لوگوں کا کھانے کا انتظام ہوا تھا، اور جب آئے تھے تو 40 افراد آ گئے تھے۔ ارے یہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو سردار مکہ تھے اور جنہوں نے پیغمبر کے ولیمے میں 40 اونٹ ذبح کروائے ہوں۔ ارے کیا سن رہا؟ بیدار ہو جائیے، قسم خدا کی بیدار ہو جائیے۔ کہا کہ وہ جناب ابو طالب جنہوں نے پیغمبر کی ولیمے کے لیے 40 اونٹ ذبح کروائے ہوں، لیکن جب دعوت ذوالعشیرہ ہوا تو صرف 13 افراد کا کھانا بنوایا۔ ارے یہ ایمان ابو طالب تھا جسے پتا تھا اس میں برکت ہوگی۔ نہیں توجہ نہیں آپ حضرات کی۔ کہا انہیں پتا تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کیونکہ وہ پیغمبر کو اپنا رشتہ دار نہیں منصبدار سمجھ رہے تھے۔ اور جب سن لیا اور جب دیکھ لیا، کہا ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ ارے ایک مرتبہ اگر باراتیوں کو آنا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ آواز یہ آتی ہے کہ کتنے باراتی ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں برکت نہیں ہوا کرتی ہے۔ لیکن جب ایک انجمن کو آنا ہوتا ہے تو کبھی یہ ماتمی سنگت یہ نہیں کہتی کہ کتنے لوگ آنے والے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک ولیمے کی بات ہوتی ہے تو گن گن کے لکھا ہے، گن گن کے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے، اسی اعتبار سے انتظام کیا جائے گا۔ لیکن جب ماتم حسین ہوا کرتا ہے تو وہاں پر پوچھا نہیں جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر ذکر خدا اور ذکر رسول اور ذکر امام ہوا کرتا ہے وہاں پر پھر برکت ہی برکت ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اللہ نے بھی کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تب جا کے پھر باہر فیلڈ میں نکلیے اور اللہ کے دین کو آپ پہنچائیے۔ اب توجہ رکھیے گا، پروردگار نے جب حبیب کو مخاطب کیا تو یہ کہہ کر کیا کہ اے میرے حبیب، آپ جو کار تبلیغ میں جا رہے ہیں میں نے پہلے سے ہی کچھ ایماندار لوگوں کو بھیج رکھا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں نے پہلے سے ہی کچھ لوگوں کو ایمان کے دائرے میں بھیج رکھا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہا یاد کرو اس آیت کو جب اللہ نے کہا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین کے اوپر۔ توجہ، کہا اگر پروردگار مومن کہتا تو ہم یہ سمجھ لیتے کہ پیغمبر کی بات ہے، اور اگر مومنان کہتا تو سمجھ لیتے کہ علی و محمد کی بات ہے۔ لیکن پروردگار نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتلایا کہ نہ ایک ہے نہ دو ہے بلکہ 2 سے زیادہ ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ بلکہ 2 سے زیادہ ہے۔ ارے یہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا اگر تمہیں اس ایمان کو سمجھنا ہو تو وہ تیسرا اور تیسرے سے زیادہ کون ہو سکتے ہیں؟ تو اسی دعوت ذوالعشیرہ کو یاد کرو کہ جب کفار قریش اور یہ مکے کے قریش لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ محمد تو اپنی طرف سے جادوگری نعوذ باللہ کر رہے ہیں اور ہمیں بہکانا چاہ رہے ہیں، لیکن انہی مکے والوں میں سے ایک فرد ایسا تھا جسے ایمان بھی تھا اور نبی کو منصبدار بھی سمجھ رہا تھا اور اللہ کے اوپر ایمان بھی پکا تھا۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبر کو کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ یہ جانتا تھا کہ جسے لوگ سب سے بڑا کافر سمجھ رہے تھے، ارے وہ لوگوں کی نگاہ میں کافر تھا، اللہ کی نگاہ میں سب سے ایماندار تھا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔
اور جب اللہ کے حبیب نے انذار کرنا شروع کیا تو کہاں سے کیا؟ کہا کہ اب جب یا ایھا الرسول بلغ کی منزل آ گئی اور اللہ کے حبیب نے کسی کو انتخاب کر لیا، اب توجہ رکھیے گا، انتخاب کر لیا تو امیر المؤمنین اب امام بن گئے، ولایت پہ آ گئے، اور اب منصب امامت و ولایت ان کے کاندھوں پر ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، اب جب ان کے کاندھوں پر ہے تو ایک مرتبہ حبیب، اللہ کا حبیب پیغمبر اگر یہ کہہ دیتے کہ دیکھو مجلسوں کو جب زینت دینا تو میرے ذکر سے زینت دینا، مجلسوں کو جب سجانا تو میرے ذکر سے سجانا، مجلسوں کو جب تم محفلوں کی مجلسوں کا اہتمام کرو گے تو میرے نام سے اہتمام کرنا، اللہ اکبر۔ لیکن پیغمبر کے حبیب نے اپنا ذکر نہیں کہا بلکہ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یہ کیوں تھا؟ کہا اس لیے کہ جو کافر ہے وہ بھی مجھے مانتا ہے، ارے متوجہ ہو جائیے، جو مشرک ہے وہ بھی مجھے مانتا ہے، اور شاید یہ جملے بدل کر کہہ دوں کہ جو منافق، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، یہ سب کے سب پیغمبر کے نام سے تو ڈر جاتے ہیں، پیغمبر کی ذات سے انہیں تکلیف تو ہوتی ہے، پیغمبر کی ذات سے انہیں سب کچھ تو ہوتا ہے، یہ مجھ سے دور رہتے ہیں، یہ محفلیں، یہ مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ جب پہلے بھی ہوا کرتی تھی، پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا ان محفلوں کو، ان مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں ارے جو کافر ہے وہ بھی مجھ سے ڈرتا ہے، جو مشرک ہے وہ بھی مجھ سے ڈرتا ہے، جو یہودی ہے اسے بھی مجھ سے تکلیف ہے، جو عیسائی ہے اسے بھی مجھ سے تکلیف ہے، لیکن یہ سب کے سب مجھ سے دور رہ رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا دشمن ہے جو مجھ سے نہ ڈرتا ہے اور نہ مجھ سے دور رہتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ منافقین ہوا کرتے ہیں۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ شاید آپ لوگ پہنچ گئے ہوں۔ کہا وہ منافقین ہوا کرتے ہیں۔ یہ علی کی محبت و ولایت وہ ہے کہ جب اس کا ذکر ہوا کرے گا وہ منافقین بھی بھاگ جیا کریں گے۔ ایک صلوات بہن محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور پھر اسی تقوی کے بارے میں آگے بڑھ کر فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان تھا مومنین کے اوپر کہ اس نے انہی کے نفوس میں سے ایک کو نبی بنایا۔ اور یہ مومنین کون تھے؟ اللہ یہ مومن بھی کہہ سکتا ہے، یہ مومنان بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے مومنون کہہ کر یعنی جمع کا صیغہ بتلا کر بتا دیا کہ دیکھو تمہاری نظر میں جسے تم سب سے بڑا کافر سمجھتے ہو وہ سب سے بڑا ایماندار ہے اور اسلام پر ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، جب ایسا ہوا کہ یہ سب سے بڑے ایمان کے درجے پر ہے تو یہ سمجھ میں کیسے آئے؟ تو دیکھو ایسے اگر تمہیں سمجھنا ہے تو اللہ کی کتاب کو پکڑنے کے بعد تمہیں ان رسیوں کو بھی پکڑنا ہوگا جنہیں پروردگار نے نازل کیا ہے، جنہیں پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جنہیں پروردگار نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ جب تم ان رسیوں کو باقاعدہ پکڑ لو گے تو اب تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور جب پکڑ لو گے گمراہ نہیں ہوگے تو گویا تم اس منزل تک پہنچ جاؤ گے جہاں تک پروردگار تمہیں لے جانا چاہ رہا ہے، جہاں تک پروردگار تمہیں لے آنا چاہ رہا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، کہا اب ایمان ابو طالب علیہ السلام اگر ہمیں دیکھنا ہو، اگر ہمیں پہچاننا ہو، اگر ہمیں درک کرنا ہو تو اس وجہ سے اور اس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ جب تمام کفار مکہ اور کفار مکہ نے جب امیر المؤمنین اور پیغمبر رحمت کے اوپر اپنا سایہ کرنا شروع کیا اور انہیں قتل کرنے کی سازش سے انہیں اب اپنے گھر میں قتل کا ایک منصوبہ بنا لیا، اور منصوبہ بنانے کے بعد پیغمبر کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن ہجرت سے بھی پہلے جب امیر المؤمنین اور پیغمبر رحمت کو اگر کوئی پناہ دینے والا تھا تو وہ ذات ابو طالب علیہ السلام ہوا کرتی تھی۔ اور اگر سمجھنا ہو تو اس چیز سے سمجھ لو کہ جب امیر المؤمنین اور پیغمبر رحمت کو کسی سائے کی ضرورت پڑی تو وہ شعبہ ابو طالب ہوا
کرتا تھا جہاں پر پیغمبر رحمت اور امیر المومنین رہ لیا کرتے تھے، اور یہ ایمان کے اس درجے پر تھے کہ جو یہ بھی گوارا نہیں کر رہے تھے کہ جو محمد میرے رشتہ دار ہے، یہ صرف رشتہ دار نہیں بلکہ منصبدار ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اور رسول کے لیے اتنی جان نثاری تھی ابو طالب علیہ السلام کو، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ اللہ کے اوپر، اس کی نبوت رسالت کے اوپر اور امامت کے اوپر اتنا پکا یقین اور ایمان تھا کہ اپنے بیٹے کو پیغمبر کے بستر پر سلا کر بتلا دیا دنیا والوں کو، دیکھو جسے میں منصبدار سمجھ رہا ہوں اس کے لیے میں اپنی جان اور اپنے اولاد کی جان قربان تو کر سکتا ہوں لیکن اسے آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور پھر آگے پروردگار نے کیا فرمایا تھا اس آیت میں؟ انما المؤمنون الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ سچے کے ساتھ ہوتے ہیں وہی لوگ کہ جو اللہ کے نمائندوں کے رسی کو تھام لیے ہوں۔ اب توجہ رکھیے گا، کہا کہ یہ مومنین اور یہ متقی لوگ، یہ پرہیزگار لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس کے رسول کی رسالت پر ایمان لائے، اس کے امام کی امامت پر ایمان لے آئے۔ تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے نفسوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کر دیا کرتے ہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، یہ جہاد کی بات شاید سمجھ میں نہ آتی لیکن حالات حاضرہ نے ہمیں بتایا کہ جو صادقین کے ساتھ ہوا کرتے ہیں وہی لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے ایران کے اوپر اتنے حملے ہوئے تو انہیں کچھ ہوا کیوں نہیں؟ اب توجہ رکھیے گا، اپنے بزرگ ایک خطیب کا جملہ پڑھ رہا ہوں، ابھی 2 دن پہلے انہوں نے یہ جملہ پڑھا تھا، کہا کہ ہم اور آپ اس ہندوستان میں بیٹھ کر ایک ضامن امام کے نام سے امام ضامن پہنتے ہیں۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ توجہ، ہم امام ضامن کے نام پر ایک چھوٹا سا سکہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسے ہم پہن لیتے ہیں، اور اس غرض سے پہن لیتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا سکہ ہمارا ضامن ہوا کرتا ہے، یہ چھوٹا سا سکہ ہمارا ضامن ہوا کرتا ہے۔ ارے اس ملک کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ اس ملک کے اوپر کون حملہ کر سکتا ہے؟ اس ملک کو کون بگاڑ سکتا ہے جس میں خود امام ضامن ہوا کرتے ہیں؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ متقیوں کی صفت ہوا کرتی ہے کہ جب راہ خدا میں جہاد کی بات آتی ہے تو یہ لوگ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پروردگار نے سچے لوگ ہر کسی کو نہیں کہا ہے بلکہ متقیوں کو ایک ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ اللہ کے سچوں کے ساتھ ہونے کا راز اور فلسفہ کیا ہے، لیکن حالات حاضرہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو حضرات اولئک ھم الصادقون، جو حضرات وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ جو حضرات صادقین کے ساتھ ہو گئے تھے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک طرف وہ حضرات ہیں جو صادقین کے ساتھ ہیں، ایک طرف وہ حضرات ہیں جو صرف ظلم و جبریت کر رہے ہیں، جو صرف ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو صرف ستم پہ ستم کر رہے ہیں۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا، یہ تو ان صادقین میں سے ہیں کہ جب کفار و مشرکین بھی دیکھیں، یا جملوں کو بدل کر کہہ دوں، یہ تو ان صادقین کے ماننے والے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی بھی ان کے اوپر نظر کرتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چھوڑ دے۔
اگر ایک اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے، اللہ اللہ شاید ہمیں پھر بھی سمجھ میں نہ آتا، لیکن اس امیر المومنین کے خطے نے، یا جملوں کو بدل کر کہہ دوں ان حضرات نے جنہوں نے صادقین کے ساتھ صدق دل سے متمسک ہوئے ہوں، ان سے توسل کیا ہو، امیر المومنین کی ولا دل میں رکھی ہے، امیر المومنین کی ولایت دل میں پالی ہو، اہل بیت کی محبت دل میں رکھی ہو، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا ایک طرف تھی لیکن یہ صادقین کے ماننے والے ایک طرف تھے، ارے اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ اگر تم مرحب کی ایک ضرب دیکھتے ہو اور یہاں سے کئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں، یہ تو ایک ضرب تھی، لیکن جب ان صادقین کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے ضرب چلانا شروع کیا تو جو وہاں کا سسٹم ہوا کرتا تھا اس سسٹم کو بھی یہ سمجھ میں نہ آیا کہ میں سسٹم کو بگاڑوں یا اس ملک کو بگاڑوں۔ ارے کیا سن لیا آپ حضرات نے؟ اس سسٹم کو بھی یہ سمجھ میں نہ آیا کہ میں اس سسٹم کو بگاڑ دوں یا اس ملک کو بگاڑ دوں، لیکن شاید اس سسٹم کو بھی سمجھ میں آ گیا ہو کہ جن کی طرف سے ضرب آ رہی ہے، ارے یہ کوئی عام ضرب نہیں ہے، یہ وہ ضرب ہے اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے۔ ارے میں آئرن ڈوم کون سی چیز ہو سکتا ہوں؟ میں آئرن ڈوم کون سی چیز ہو سکتا ہوں جب ان کو دیکھ کر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے؟ اور تو اگر آئرن ڈوم اس میزائل کو دیکھ کر خود اسرائیل کی ملک پہ گر رہا ہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد وآل محمد۔ یہ صادقین کے ساتھ ہونے کا فلسفہ اور اس کا راز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ سچا مذہب، سچا دین اور سچا اسلام اگر کوئی ہے تو صرف وہی ہے کہ جو وَكَانُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہو گئے ہوں، جو صادقین کے ساتھ ہو گئے ہوں۔ اور پروردگار نے بھی انہی لوگوں کے لیے بشارت دی، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں، یہ متقی حضرات، ان متقی حضرات میں سے جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ انہی لوگوں کو سچا مانتا ہے۔ ارے کیوں نہ ان کو سچا مانے؟ اس لیے کہ یہ ان سچوں کو مانتے ہیں جنہیں کفار و مشرکین بھی سچا مانتے تھے۔ اور جملوں کو بدل کر کہہ دوں، ابھی پیغمبر نے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، تب بھی وہ کفار اور منافقین انہیں صادق و امین کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جب کسی کو بناتا ہے تو وہ دنیا میں پڑھا پڑھایا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے پڑھ کے آتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ اور یہی صادقین علیہم السلام، یہاں پر اللہ ایمان مکمل کر دیتا ہے انسان کا کہ جب وہ ان صادقین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود پروردگار نے اس منزل پر کہا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دیکھو جس اسلام کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ دین اسلام ہے جس کے اوپر میں نے ولایت امیر المؤمنین کو رکھا ہے۔ اب جو بھی ولایت امیر المؤمنین کے اوپر آ جاتا ہے اس کا اسلام، اس کا ایمان، اس کا تقوی مکمل ہو جاتا ہے، اور جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور اس آخرت میں بھی کامیابی پا لیتا ہے، سرفراز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہی وہ تقوی ہے، وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے کہ جسے ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا آج جاگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہے کہ اگر کوئی سچا اسلام، سچا ایمان اور سچا تقوی دیکھنا ہو تو اہل تشیع کو دیکھ لو، اور اگر اور مزید دیکھنا ہو، کسی کو یہ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ ہم تصویریں ہٹائیں گے تو یہ لوگ دب جائیں گے، ارے جو شہادتوں سے نہ ڈرتے ہوں وہ تصویر ہٹانے سے کیا ڈر جائیں گے؟ جو شہادتوں سے نہ گھبراتے ہوں وہ تصویریں ہٹانے سے کیا گھبرائیں گے؟ تم نے ایک تصویر کو ہٹانا چاہا، لاکھوں تصویریں لگ گئیں۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ لیکن یہی اہل بیت اطہار علیہم السلام جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے رسی بنائے تھے، ہمارے تقوی کو مکمل کرنے کے لیے ایسے صادقین بنا کے بھیجے تھے، اور ہماری ہدایت کے لیے ایسے ہادی بنا کے بھیجے تھے کہ لوگوں سے اب خود ان صادقین میں سے کہنا پڑا
کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم میرے درمیان سے چلے جاؤ، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ وہ وقت نکل جائے کہ جس کے لیے پروردگار نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ اگر لوگ ان کے در سے متمسک ہوتے تو شاید نہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظلم ہوتا، نہ حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو جاتے، اور نہ ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر آگ اور لکڑی لے کے آ جاتے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی اس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے پر ایسے ظلم و ستم کیے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کبھی فاطمہ کے در پر آگ اور لکڑی لے کے آتا ہے، یہ ظلم و ستم اور آگے بڑھتا ہے تو امیر المؤمنین کے گلے مبارک میں رسی کا بندھا ڈالا جاتا ہے، یہ ظلم اور آگے بڑھتا ہے تو امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ نہیں عزاداران مظلوم کربلا، یہ ظلم اور جب بڑھتا ہے تو حسین مظلوم کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو حسین ابن علی کے اوپر ایسے رویا کرو، ایسے گریہ کرا کیو، ایسے ذکر کیا کرو کہ جیسے ہماری جدہ فاطمہ جنت میں بال بکھیرے ماتم کرتی ہے، جنت میں اپنے بالوں کو بکھیر پر ماتم کرتی ہے، اپنے حسین کے اوپر گریہ کرتی ہے۔ کیوں عزاداران مظلوم کربلا؟ اس لیے کہ جب یہ قافلہ چلا تھا تو کبھی جناب زینب کو حضرت عباس سوار کرتے ہیں، کبھی جناب سکینہ کو علی اکبر سوار کرتے ہیں، کبھی جناب عباس علیہ السلام حسین کے پاس آتے ہیں، کبھی علی اکبر کو سوار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اب کوئی نہ رہا، جناب زینب اکیلی ہیں اور جناب سکینہ تڑپ تڑپ کر باپ کو آواز دے رہی ہے، اے میرے بابا آپ کہاں ہے؟ شاید ایک مرتبہ بدن سے آواز آ جائے، الیہ الیہ، اے میری بیٹی سکینہ، میں حسین ادھر ہوں، آجا میرے پاس آجا، میرے سینے سے لگ جا۔ لیکن یہ ظلم یہیں تک نہ رکا، بلکہ سید سجاد کو جو امام وقت ہو ان کے اوپر اتنے درے لگتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب حسین کو بدن کو دیکھا گیا تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا بدن میں کہاں کہاں پر ان کے زخم پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب سید سجاد کو دیکھا تو دروں کے اتنے زخم تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، یہ ظلم اور آگے بڑھا جب جناب سکینہ کو لے کے چلتے ہیں، جب یہ کارواں کربلا سے کوفہ کی طرف منزل طے کرتا ہے، ارے یہ جناب سکینہ ہے جو تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، لیکن ظالم اب اسے رونے بھی نہیں دیتا، ظالم اب اسے گریہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ ایک مرتبہ جب پانی آتا ہے، ارے ظالم پانی کو گرا دیتا ہے اور سکینہ پیاسی رہ جاتی ہے۔ شاید آواز دی ہو، اے میرے بابا حسین، آپ کے بعد سکینہ کو تماچے لگے، آپ کے بعد سکینہ پیاسی رہی، آپ کے بعد سکینہ کے اوپر ظلم و ستم ہوا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے، جب تشنگی دیکھی، ایک معظمہ پانی لے کے آ گئیں اور جناب سکینہ کو پانی دیتی ہیں اور جناب زینب کبریٰ سے کہتی ہیں، اے معظمہ اس بچی سے کہیں کہ میرے بچوں کے لیے دعا کریں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ قیامت کے جملے ہیں۔ کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کو ہم کچھ دے دیں اور اس کے بدلے میں اسے دعا کرائیں اور اس کے بدلے میں وہ دعائیں کرائیں کہ جو سامنے والے کے اوپر پڑی ہوں وہ ہمارے بچوں کے اوپر نہ پڑیں؟ وہ معظمہ کہتی ہیں، اے معظمہ اس بچی سے کہہ دیجئے کہ میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو جیسے یہ یتیم ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیسے دعا کرے جس نے حسین کو دیکھا ہو، جس نے حسین کے سینے کے اوپر آرام
حرام کیا ہو، لیکن یہ جناب سکینہ ہے، اپنا جلا ہوا دامن اٹھاتی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، پروردگارا اس معظمہ نے مجھے پانی پلایا ہے، اس کے بچوں کو مجھ جیسا یتیم نہ کرنا۔ اور دوسری دعا کے لیے کہتی ہیں، اب جب سکینہ سنتی ہیں کہ دعا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کون سی دعا، بس عزاداروں میں مختصر کر رہا ہوں، کہا اس معظمہ نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں مدینے تک پہنچ جاؤں۔ ارے جیسے ہی سکینہ نے سنا، ارے یہ وہی سکینہ ہے جو تمنا کرتی تھی کہ ہم مدینے کو پہنچ جائیں۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، اے معظمہ تم مدینے جا کر کیا کرو گی؟ وہ معظمہ جواب دیتی ہے، ارے مدینے میں میرا آقا مولا حسین رہتے ہیں، مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، اے معظمہ تم نے نہ پہچانا، میں وہی تمہاری شہزادی زینب ہوں۔ ارے یہ اسی حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پر ہے، تم نے انصاف نہ کیا اور ہمیں نہ پہچان پائی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين الہی بار الہ منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ الہی بار الہ ہم گنہگار ہماری گناہوں کو معاف فرما، الہی بار الہ ہم خطا کار ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، الہی بار الہ جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، الہی بار الہ ہماری بیرونی بیماریاں ہماری اندرونی بیماریاں خداوندہ بحق مریض کربلا امام زین العابدین علیہ السلام ہماری تمام بیماریوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، الہی بار الہ جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عطا فرما، الہی بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔